سبحان اللہ. عید قرباں عید ہے قربانیوں ایثار کی، حق کے رستے میں خلیل اللہ کے معیار کی، سبحان اللہ. حق کے رستے میں خلیل اللہ کے معیار کی، حلق پر فرزند کے تک آپ نے رکھ دی چھری، حلق پر فرزند کے تک آپ نے رکھ دی چھری، کتنی بے نفسی ہے یہ پیغمبری کردار کی، سبحان اللہ. کتنی بے نفسی ہے یہ پیغمبری کردار کی، فرض ہے قربانیوں حج اہل زر کے واسطے، فرض ہے قربانیوں حج اہل زر کے واسطے، حکم ہے خالق کا بھی سنت بھی ہے سرکار کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حکم ہے خالق کا بھی سنت بھی ہے سرکار کی. سرکار کی، آج تک طیب مسلمان کرتے آئے پیروی، لا ریب. آج تک طیب مسلمان کرتے آئے پیروی، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے شاہکار کی، سبحان اللہ. عید قرباں عید ہے قربانی و ایثار کی، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے سبحان اللہ. سبحان دو اللہ. جہاں میں سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں، سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب، سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب، ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، عشق سرکار میں. ناظرین، عید قرباں کی بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات. عید الاضحیٰ قرآن اور سنت ابراہیمی کے پس منظر میں اس موضوع پر آج ہم غور و فکر کریں گے. سب سے پہلے ہم پروفیسر اختر الواسع صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، عید اضحیٰ، عید قرباں یا بقرعید، ان سب میں اس تہوار کا صحیح نام کیا ہے تلفظ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے؟ دیکھیے، صحیح تو اس کا تلفظ جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، جو عربی کا مادہ ضحیہ اس سے بنا ہے، جس کا مطلب قربانی ہوتا ہے.
اور اسی سے پھر عید قربہ بھی ہے، بقرہ عید بھی ہے، یہ اس کے نام ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تہوار ہماری زندگی سے کچھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ان کو لوگ اپنے اپنے ناموں سے پکارنے لگتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میں نے رکھا ہے محبت اپنے افسانے کا نام، تم بھی کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ لوگ تہواروں کو کی یہ خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کی ایک مذہبی اساس اور بنیاد ہے، لیکن وہ مذہبی اساس اور بنیاد اپنی جگہ محوری حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب وہ جغرافیائی حد بندیوں کو توڑتی ہے تو مختلف جگہوں پر جو تہذیبی اور ثقافتی عوامل ہوتے ہیں مقامی، وہ اس کو ایک نیا رنگ اور آہنگ عطا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید یا عید قربہ کو ایک اور روپ سے دیکھنا چاہیے۔ دو عیدیں ہیں اسلام میں، جی ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر نبوت کی تاج پوشی کا جشن ہے، جب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی منتخب کیا، اپنا آخری رسول چنا اور ان کو قرآن جیسی کتاب ہدایت ان پہ نازل کی، تو وہ نبوت کی تاج پوشی کا جشن ہے۔ اور عید الاضحیٰ یا بقرہ عید جو ہے یہ تکمیل دین کا جشن مسرت ہے، اس لیے کہ اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا، یہ کہہ کر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ کے اسوے اور قرآن مجید کی صورت میں ایک کتاب ہدایت جو ہے اس کو باقی رہنے دیا۔ اور اس طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عید قربہ جو ہے وہ تکمیل نبوت کا جشن ہے، اس لیے کہ اسی موقع پر اگر آپ یاد کریں تو حج ہوتا ہے۔ جی حج میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ آخری خطبہ دیا جو کہ انسانی تاریخ کے اندر انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور بنا، جس کے اندر کہ آپ نے کہا کہ معاشی استحصال کی کوئی اجازت نہیں ہوگی آج سے، اور اس لیے سود جو ہے میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا جو سود لوگوں پر باقی ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرے آپ نے کہا کہ آج سے ایک دوسرے سے کوئی انتقام نہیں لے گا اور میں انتقام کی اس روایت کو ختم کرتا ہوں۔ تیسرے آپ نے کہا اے لوگو یہ مت بھولو کہ تم ایک خدا کے بندے اور ایک آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے تم میں کسی کو کوئی امتیاز، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ذات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ اگر تم میں کوئی معزز ہے، اگر تم میں کوئی ممتاز ہے تو وہ صرف اس بات سے ہے کہ اس کا عمل نیک ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی جو پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، تقوی جو خدا سے ڈرنے کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ، اپنے منتخب نیک بندوں کو، مقرب بندوں کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو بھیجا اسی لیے کہ ان کی امت اور بعد والی تمام امتیں ان سے ہدایت پائیں، ان کے راستے پر چلیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو عید الاضحیٰ کا جو خاص پس منظر ہے وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے ہاں ضعیفی کی حالت میں، بزرگی کی حالت میں جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت لڑکا
ان کو دیا، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام رکھا اسماعیل۔ تو جب وہ اسماعیل ان کے لڑکے جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو خوبصورت بھی تھے، اور لڑکے میں اللہ نے ماں باپ کے لیے یہ رکھا ہے کہ وہ لڑکے سے امید لگاتے ہیں، آس لگاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے قدرتی طور سے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان سے محبت تھی، اور وہ لیکن اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، وہ اللہ کے دوست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو، اور یہ بھی اشارہ ملا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو، چونکہ اس وقت میں ان کے لیے سب سے زیادہ جو محبت والی چیز تھی وہ ان کا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ایک یہ بہت زبردست آزمائش تھی۔ اگر آج ہم لوگ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ بڑھاپے میں کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور ہونہار ہو، اور وہ بڑے ہو کر باپ کا سہارا بننے کے پوزیشن میں ہونے والا ہو، اور حکم دیا جائے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور انہوں نے اللہ کی محبت پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اے اسماعیل، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، قرآن کریم میں ہے فانظر ماذا تری، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹے نے یہ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جس کا حکم دیا ہے اللہ نے آپ اس کو کریے، آپ مجھ کے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹے کی اجازت مل گئی، تو انہوں نے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور یہ کعبۃ اللہ شریف سے چلے آگے، اور مینا کے میدان میں جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں، مینا میں 5 دن رہتے ہیں حاجی لوگ، 8 تاریخ کو وہاں پہنچ جاتے ہیں مینا میں، تو اسی جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے گئے، اور وہاں پر راستے میں جاتے میں شیطان نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، جو ابلیسی طاقتیں تھیں، جو طاغوتی طاقتیں تھیں، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے طرح طرح کی شکلیں بنا کر کبھی ان کی بیوی کو حضرت ہاجرہ کو بھڑکایا کہ تمہارا یہ شوہر نہیں ہے، ظالم ہے، یہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کبھی بیٹے سے کہا یہ تمہارے باپ نہیں ہے تو ظالم ہے، کبھی باپ سے یہ کہا حضرت ابراہیم سے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ تو میں نے تمہیں خواب دکھایا تھا۔ لیکن قربان جائیے کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی امی تھی، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، اللہ کی محبت ان کے دل میں اس قدر راسخ تھی کہ انہوں نے بس اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی، لے کر گئے، اور وہاں مینا میں جا کر انہوں نے قربانی کی جگہ پر جہاں حاجی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانی کی جگہ پر وہاں پر انہوں نے لٹا دیا، اور لٹا کر چھری گردن پہ رکھنے ہی والے تھے کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ خبردار اسماعیل کی رگ، گردن کی رگ تو کیا ایک روحاں بھی نہیں کٹنے پائے، جنت سے ایک خوبصورت قربانی لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ لٹا دو تاکہ حضرت ابراہیم اس کو قربان کر دیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ حضرت اے ابراہیم تم نے کر دکھایا، باقی تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے دیکھا کہ اور سب نے دیکھا کہ تم اس پر پورے اترے ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ ابو الانبیاء تھے، اور بہت سے انبیاء انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے ایک بچے کا نام اسماعیل تھا، اور ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی
قربانی سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ ان کی پوری زندگی کو مسلم حنیف کی زندگی، ایسے مسلم کی زندگی جو یکسو ہو اپنے مقصد میں اور اپنے عقیدے میں، ایسے بندے کی زندگی ہے۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، گھر بار، ماں باپ، خاندان، دولت، جاگیر، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو گویا اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک وادی غیر ذی زرع میں لا کر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، ایسی وادی میں جس میں نہ کوئی پیڑ اگتا ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، وہاں لا کے اللہ کی خاطر، رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو آیا، چلنے پھرنے لگا، بھاگ دوڑ ساتھ میں کرنے لگا، کام کاج کرنے لگا، بڑھاپے کا سہارا بنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خواب دکھایا گیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ اسماعیل بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے ان سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے انی اذبح کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام جو ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور خود پیغمبر ہونے والے تھے، انہوں نے وہ جواب دیا جو ایک پیغمبر کو دینا چاہیے۔ جواب دیا اپنے والد کو، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے والد صاحب بزرگوار، آپ کر گزریے وہ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کہ جو جی میں آیا کیجئے، جی میں آیا کیجئے، وہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کریں۔ اس لیے کہ آپ مسلم حنیف ہیں، اللہ کے حکم میں آپ بھی کوتاہی نہیں کریں گے اور مجھے بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی گردن میری بھی پیش ہے، آپ کی میری بھی گردن پیش ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے ذبح کر دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ مجھے بہت صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پچھاڑا، اوندھے منہ لٹایا اور گلی پر چھری پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اسماعیل کو بچا لیا اور ایک جنت کا مینڈھا وہاں ذبح کیا ہوا موجود تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس عظیم قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے نتیجے میں ایک فدیے میں اس کے ایک بہت بڑی قربانی دے دی، ان کو عطا فرمائی۔ وہ بہت بڑی قربانی کیا تھی؟ وہ یہ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر قیامت تک، یہ پوری تاریخ میں یہ ایک عظیم قربانی جو امت محمد دیتی چلی آ رہی ہے، یہ سنت ہے اسی اور یادگار ہے اسی قربانی کی جو امت دے رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قربانی زندہ پائندہ رہے گی، جاری رہے گی۔ اصل میں جانور کی چھری پر، یہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جانور کا خون یا جانور کا گوشت تو اللہ کو نہیں پہنچتا، ولاکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ وہ جو تمہارے سینے میں تقوی ہے، تقوی کے جذبات ہیں، اللہ سے تعلق کے جذبات ہیں، وہ اللہ کو پہنچتے ہیں۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم نے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق و صداقت کے لیے اور اللہ کی راہ کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے اس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ایثار قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلا چونچرا ماننا، اللہ کی خوشنودی کو قائم کرنے کے لیے خلوص دل سے ایثار اور قربانی کو اپنائیں، تاکہ انسان ترقی کرتا ہوا ہر منزل کی طرف آگے بڑھے۔ جذبات انسانی میں ہمدردی، رواداری، سلوک اور دکھ درد میں شریک ہونا، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو رد کرتے ہوئے
भूलते हुए दूसरों की तकलीफ और राहत का ख्याल रखना, ये खुद एक ऐसा जज्बा है जिसे हम कुर्बानी का जज्बा कह सकते हैं, ईसार का जज्बा कह सकते हैं। इंसान ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि अपने अतराफ अकनाफ के माहौल में एक ऐसी मोहब्बत और प्यार का जज्बा, एक माहौल पैदा करे, और इसके लिए वो अनानियत से अगर दो चार हो, यानी अपने मैंपन को जाहिर करे, तो ये फ़ज़ा कायम नहीं हो सकती। मगर ईसार और कुर्बानी का वो जज्बा हमेशा उसको आराम से दूसरों की खिदमत करने का एक एहसास दिलाता है। यकीनन ईसार और कुर्बानी हमारे लिए बायस क़द्र व मंज़िलत है। ईसार कुर्बानी का एक अहम बात यह है कि हम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं, अपने दूसरों के लिए भी वही चीज़, हमारे अपने जो बरादरान वतन हैं उनके लिए भी ऐसी चीज़ पसंद करना चाहिए। समाजी ईद उल अज़हा का पैगाम तो यही है कि इंसान एक तो ये कि दूसरों से मोहब्बत करे, दूसरों को उससे अपना दिल साफ करे और गले मिले और मुआनका करे, मुसाफा करे, अपने यहाँ बुलाए, मुबारकबाद दे, ताकि एक नफ़रत है या हसद है या झगड़े लड़ाई है या आदमी ये है कि हमारी आपकी बोलचाल ख़त्म हो गई है, ये झगड़े हो गए, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो। और आजकल तो भारत के अंदर तो इतना अच्छा माहौल होता है कि जब ईद आती है, बकरा ईद आती है, तो खाली मुसलमान नहीं बल्कि जो हमारे दूसरे भाई हैं, दूसरे धर्मों के भाई बहन हैं, वो भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, कार्ड देते हैं, आके मिठाई देते हैं, कभी गले मिलते हैं। तो समाजी पहलू यह है कि मोहब्बत को फैलाना और लोगों को पैसे देना, लोगों की मदद करना, लोगों की दावत करना, मेहमान नवाजी करना, अपने घर बुला के खिलाना, लोगों के घर पका के दे के आना और दूसरों के सुख दुख में शरीक होना और लोगों की ज़रूरत को समझना। आजकल तो लोग उसको समझते नहीं हैं, लेकिन इसके बेशुमार सवाब है। और ख़ास तौर से जैसे क़ुरबानी का मौका है, जो लोग क्या करते हैं कि सड़ा देते हैं या फेंक देते हैं या कहीं ज़ाया कर देते हैं। अगर हम लोग ज़िम्मेदारी करके अगर गुरबा और मसाकीन और मुस्तहिकीन को दें, ऐसे भी लोग हैं जिनको साल भर तक गोश्त की एक बोटी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम उसको मुनज़्ज़म तौर से करें तो उन लोगों का भी भला हो सकता है। और हर हिसाब से एक मोहब्बत का पैगाम है जो आम होता है। और भारत के अंदर तो ईद और बकरा ईद एक नेशनल फेस्टिवल की तरह पे हो गया है, जैसे दिवाली है या जैसे 15 अगस्त है या जैसे और त्यौहार हैं। इसी तरह पर ईद और बकरा ईद भी है कि पूरा भारत मिल के मनाता है, मुसलमानों की खुशी में दूसरे भाई शरीक होते हैं। तो इसका मतलब ही यह है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों, दूसरे के काम आएँ और मोहब्बत को आम करें और आपस में झगड़ा, लड़ाई, नफ़रत या दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ या गीबत या वो चीज़ें कि जो इंसान के ईमान को, इंसान के आमाल को घुन की तरह पर खा लेती हैं या जंग की तरह पर खा लेती हैं, उनको दिल से निकाल दें और लोगों से गले मिलकर अपना दिल साफ़ कर लें। और यही नहीं कि खाली ईद के ही दिन, बल्कि जो गले एक दफ़ा मिल ले इंसान, तो उसको चाहिए कि हमेशा के लिए फिर उससे मोहब्बत करे और दिल से नफ़रत को ख़त्म कर दे। सारी इंसानियत को वहदत इलाह और वहदत आदम का पैगाम देकर एक रिश्ते में मुंसलिक कर दिया और नस्ल के, ज़ात के, ज़बान के, इलाके के हर फ़र्क को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म